ایک شخص دنیا کے سب سے بڑے پیغام کے ساتھ اپنے ہی قبیلے کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ وہ دن ہے جب سچائی نے پہلی بار مکہ کے ہر دل کو ہلایا۔ یہ وہ موقع ہے جب گھر کے لوگ ہی کسی کے سب سے بڑے حمایتی اور کسی کے سب سے بڑے مخالف بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے دن کی طرف لے جاتے ہیں جب رسول اللہ نے اپنے قبیلے کی پہلی دعوت میں ہی دنیا کو بدل دینے والے الفاظ کہے۔ غار حرا سے واپسی کے بعد رسول اللہ نے اپنے چند قریب ترین لوگوں میں خاموشی سے اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ چند مخلص دل آپ پر ایمان لے آئے، جن میں حضرت علی اور حضرت خدیجہ شامل ہیں۔ حضرت علی جو کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، جو بچپن سے ہی آپ کی پرورش میں تھے۔ حضرت علی ان کی عقیدت اور محبت خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ کئی دن گزرتے گئے لیکن ایک دن وہی نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا اور اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ اب پیغام چھپانے کا وقت ختم اور گھر والوں سے آغاز کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت ابو طالب وہ شخصیت جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی، وہ آپ کے بچپن سے محافظ تھے اور ہر مشکل گھڑی میں ڈھال بنے۔ وہ آپ کی ہر بات کا دفاع کرتے اور آپ کے لیے دل کی گہرائی سے محبت رکھتے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ دعوت کا انتظام حضرت ابو طالب کے گھر پر ہی ہوگا۔ دعوت کا انتظام ابو طالب کے گھر میں ہو گیا۔ قبیلہ بنی ہاشم اور قبیلہ بنی عبد المطلب کے چھوٹے اور بڑے تمام لوگ شامل ہو گئے۔ یہ تعداد کے اعتبار سے تقریباً 40 تھے۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ کلام کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ابو لہب نے طنزیہ انداز میں بات کاٹ دی اور کہا، یہ جادوگر کی باتیں ہیں، سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس دن بات ادھوری رہ گئی۔ چند دن بعد رسول اللہ نے پھر دعوت رکھی۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں میں تقریباً 40 افراد دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور فرمایا، قسم اللہ کی میرے جیسا کوئی شخص نہیں لایا ہوگا جو میں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ نے تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، جو میرے بعد میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ خاموشی ایک 10 سالہ لڑکے نے توڑی۔ یہ حضرت علی تھے۔ کھڑے ہوئے اور مضبوط لہجے سے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگ ہنس پڑے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے مذاق اڑایا، یہ چھوٹا سا لڑکا تمہارا خلیفہ بنے گا۔ لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو قریب بلایا، کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وسیع اور میرا خلیفہ بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کر کہا، اے بھتیجے، آگے بڑھو، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاندان میں مضبوط سپورٹ کا بیج بویا گیا۔ حضرت ابو طالب کی غیرت اور حضرت علی کا ایمان اسلام کی بنیاد کا حصہ بن گئے۔ ابو لہب نے تانا دے کر کہا، کیا ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے اندیکھے خدا کی عبادت کیسے کریں؟ لیکن حمزہ، عباس اور کچھ دوسرے لوگ خاموشی سے آپ کی باتوں کو سوچ رہے تھے۔ اس دعوت نے دشمنی کی پہلی چنگاریں بھی بھڑکائی اور ایمان کی پہلی روشنی بھی پھیلائی۔ دعوت ذو العشیرہ کا مقصد حق کا آغاز ہمیشہ قریب ترین لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، کچھ آپ سے دشمنی کریں گے اور کچھ لوگ آپ پر جان نچھاور کریں گے۔ اسلام کے سفر میں حضرت علی کا پہلا قدم اور حضرت ابو طالب کی ڈھال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی قیمت صرف ایمان والے ہی جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہم سب سے کہتی ہے کہ حق پر کھڑے ہو جاؤ، چاہے دنیا ہنسے یا دشمنی کرے، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یہ تھی دعوت ذو العشیرہ کی مکمل کہانی، جو کہ ایک عظیم اور اسلام کی پہلی دعوت تھی۔ میں ہوں وسیم عباس،
تاریخ اور ایمان کی یہ داستانیں آپ کے علم کو بڑھائیں گی، اس لیے ورلڈ ٹائم کو سبسکرائب کریں تاکہ کچھ رہ نہ جائے۔ شکریہ۔